حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی چل رہے تھے، تو اب کیا ہوا کہ 1000 کی فوج کا سامنا ہو گیا۔ حر بن یزید 1000 کی فوج لے کے حضرت حسین کے پیچھے آ رہا تھا۔ اب اس مقام کے اوپر دوپہر کا وقت تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، دونوں لوگ آمنے سامنے ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سب ساتھیوں کو کہا خوب سب لوگ پانی پی لو، اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، اور ایک پہاڑی کے قریب انہوں نے پناہ گاہ بنا لی کہ یہاں سے ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب حر بن یزید سامنے آیا اور آ کے وہ ٹھہر گیا، جنگ شروع نہیں کی۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو کہا اذان دو، اذان دی گئی، سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ اب حضرت حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی، اور اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے میں اپنا یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور تمہارے وفود نہیں پہنچے، اور جن میں میں نے بیان کیا تھا کہ میرا کوئی جس میں تم لوگوں نے کہا تھا کہ آئیں ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں۔ ہاں اب اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے، اے کوفہ والو تمہاری رائے بدل گئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں، اگر رائے قائم ہے تو میں آ چکا ہوں، اب میرا ساتھ دو۔ تقریر سن کر وہ سب لوگ خاموش رہے۔ نماز کا وقت آ گیا۔ اب حضرت حسین نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگ اپنی الگ نماز ادا کرو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو دوست اور دشمن دونوں نے ظہر کی نماز اکٹھے ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ شروع نہیں ہوئی، اور حر بن یزید جنگ چاہتا بھی نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور خطبہ دیا، اور اس میں کہا کہ تم ہمارے حق کو پہچانو، اور میں تو تمہارے ہی کہنے پر آیا ہوں، اگر تم اپنی باتوں سے مکر گئے ہو تو مجھے بتاؤ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب حر بن یزید نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ آپ کس خطوط کی بات کر رہے ہیں اور کس وفد کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے نکلوائے جس میں اہل کوفہ کے خطوط بھرے ہوئے تھے، جس میں تھا کہ آپ آئیں، آپ آئیں، آپ آئیں۔ حر بن یزید نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ آپ کو کوفہ نہ پہنچنے دیں اس طریقے سے، اور آپ کو گرفتار کر کے لانے کا حکم ہے۔ حضرت حسین نے کہا ایسے تو گرفتاری میں نہیں دے سکتا، ایسی زندگی سے تو پھر موت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور سارے واپس مکہ کی طرف لوٹ جائیں۔ حر بن یزید نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو آگے ہی چلنا پڑے گا، ہاں آپ گرفتاری دے دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بعد میں پھر حر بن یزید نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، لڑنا تو میں بھی نہیں چاہتا، آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو، کوئی اور راستہ ہو، میں پیچھے پیچھے رہتا ہوں، ساتھ ساتھ رہتا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، لیکن میں اب ابن زیاد کو خط لکھوں گا کہ بھئی معاملے کا کوئی اور حل پیدا کیا جائے، کہ وہ نہیں آ رہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا خطبہ دیا، یہ حسینی خطبہ ہے۔ فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دے، نبی کی سنت کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بربریت کا معاملہ کرے، اور یہ شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھ کر، اس کے قول اور فعل کو دیکھ کر اس کی مخالفت نہ کرے، تو یہ اس کی حمایت کرنے والا اسی بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا، غور کیجئے حسینیت کیا ہے، اللہ اکبر۔ آگے حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، زمین میں انہوں نے فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور کہا کہ میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں کہ تم میری مدد کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو، وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ تم نے یہی کام میرے باپ حضرت علی کے ساتھ کیا، میرے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کے ساتھ تم یہ سارا کچھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب اور دھوکے میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حر بن یزید نے خطبہ سن کے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو قتل اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ اگر کوئی نیکی اور خوف خدا کے ساتھ قتل کر دیا جائے
یہ شخص یقیناً بہتر ہے کہ بعد میں تمہاری جو زندگی ذلت و رسوائی والی ہوگی۔ اسی حال میں آپ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار آئے، 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترما ابن عدی تھا۔ حر ابن یزید نے پہلے تو ملاقات نہیں کرنے دی، لیکن بعد میں ملاقات بھی کرنے دی، اور ترما ابن عدی نے آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کی قوت کو دیکھا تو یہ کہا آپ کے ساتھ نہ کوئی قوت ہے، اور یہ جو 1000 کا لشکر ابھی ہے یہ اکیلا بھی آپ لوگوں کی قوت سے بہت کہیں بڑا ہے، آپ تو ان کے مقابلے کی ہمت نہیں کرتے، پیچھے تو میں بہت بڑا لشکر دیکھ کر آیا ہوں، آپ کو واپس چلے جانا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ اس نے ترما ابن عدی نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا، پہاڑ کا نام ہے آجا، میں وہاں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ادھر آ جائیں، وہ ایک محفوظ قلعے کی مانند ہے، اور ہم نے وہاں پہ غسان کے بادشاہوں سے اور دنیا کے مختلف بادشاہوں سے وہاں لڑائی کی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے، آپ یہاں سے آجا پہاڑ کی طرف تشریف لے جائیں، وہاں محفوظ رہیں، 10 دن کے اندر اندر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 20,000 ایسے بہادر نوجوان آپ کو دوں گا کہ جن میں سے کسی ایک کی آنکھ میں روشنی باقی رہے گی، وہ اپنی جان دینا گوارا کرے گا، آپ کے اوپر آنچ آنے نہیں دے گا، ایسے 20,000 وفادار لوگوں کو میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، آپ آگے نہ بڑھیں، آگے بڑھنے میں زندگی نہیں موت کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت حسین نے اس آفر کو سنا اور کہا کہ اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، اور کہا کہ ہمارے اور حر ابن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے کہ ہم نے ایک نیا راستہ لینا ہے، تو میں آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ترما ابن عدی رخصت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے کمک لے کر آتا ہوں اور لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ کمک لے کر آئے بھی، لیکن راستے میں ان کو ایک اطلاع ملی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تو وہ واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے، وہاں آپ کو ذرا غنودگی آئی، اور غنودگی کے بعد آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے، پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پیچھے آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لگتا ہے کہ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری موت کی ہی خبر اس خواب میں مجھے دی گئی۔ صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ہم سب حق کے اوپر ہیں۔ صاحبزادے نے کہا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نینوا کی طرف مقام نینوا پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا، یہ سب انتظار کرنے لگے۔ اس سوار نے آ کر حر ابن یزید کو سلام کیا اور حضرت حسین کو سلام نہ کیا، اور ایک خط حر کو پہنچایا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حضرت حسین کے اوپر میدان تنگ کر دو، کھلے میدان کے سوا کہیں پناہ نہ دو، اور ایسی جگہ لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے جب تک تم میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے تمہارے سر کے اوپر مسلط رہے گا۔ جب یہ سب کچھ ہوا، حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے زہیر ابن القیس نے عرض کیا امام حسین کو، عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے، ابھی 1000 کا لشکر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے لڑائی اختیار کر لیں، بعد میں آنے والے زیادہ بڑے ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہل میری طرف سے نہیں ہوگی، میں ہرگز پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو مجبور کر کے 4000 لوگوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ عمر ابن سعد نے بہت چاہا کہ مجھے اس طرف نہ بھیجا جائے، لیکن ابن زیاد نے مجبور کر کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر ابن سعد جب یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری بات تفصیل سے بتا دی، کہا کہ میں تو اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، اب اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حضرت حسین اب واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین کے سامنے ایک ہی بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے پھر ہم غور کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ اور عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پانی کو بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے، چنانچہ ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ پانی لانے کے لیے جب گئے
تو ان کی چھوٹی سی ایک لڑائی بھی ہوئی پانی لانے اور نہ لانے کے اوپر، لیکن یہ لوگ پانی لانے میں 20 مشقیں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو آپ ہمارے ساتھ ملاقات کیجئے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوں تاکہ ہم سب کے سامنے کھل کے بات کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے پر یہ 3 باتیں رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں، جو چاہے اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو، میں مکہ چلا جاتا ہوں، میں نہیں لڑتا۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، 1 to 1 میری ملاقات ہو، پھر میں اور وہ آپس میں بات کر کے جو بھی معاملہ طے کریں، مجھے اپنا معاملہ یزید سے طے کرنے دو۔ نمبر 3، یا مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہاں جو لوگوں کا حال ہوگا اسی کے اوپر میں زندگی گزار لوں گا۔ عمر ابن سعد نے حضرت حسین کی یہ تقریر سنی، پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان باتوں کے اوپر تیار ہیں جس سے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لڑائی کو اختیار نہ کریں اور صلح کی طرف قدم بڑھائیں۔ ابن زیاد کے پاس جب عمر ابن سعد کا ایک خط پہنچا، وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے اس خط کی بات کو قبول کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں۔ جیسے ہی ابن زیاد نے اس بات کو سوچا اور اظہار کیا تو وہاں شمر ذی الجوشن جو تھا دشمن خدا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگیں، آپ امام حسین کو وقت دیں گے، وہ دوبارہ قوت پا کر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، ابھی ہر طریقے سے آپ کے کنٹرول میں معاملہ ہے، تو آپ ان کو یہ نہ کریں۔ اور عمر ابن سعد کے بارے میں تو مجھے معلوم ہوا، رات کو چھپ چھپ کے وہ ملتا ہے، مجھے تو اس میں عمر ابن سعد کی سازش لگ رہی ہے، آپ ہرگز ایسا فیصلہ نہ کریں، ابھی سب کچھ آپ کے پاس ہے، پانی بند ہو گیا اور اب آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس وقت یہ آپ جو ہے وہ نرمی نہ دکھائیں۔ تو ابن زیاد نے شمر کی اس رائے کو قبول کیا اور فوری طور پر شمر ذی الجوشن کے ہاتھ ہی عمر ابن سعد کو یہ خط بھیجا کہ ابن سعد تم نے اگر حکم کی تعمیل نہ کی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور شمر کو اس لشکر کا امیر بنا دیا جائے گا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے نام خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں یہاں پہنچا دو، ورنہ ان کو قتل کرو، ان کی لاش کا مسئلہ کرو، یہ اسی بات کے مستحق ہیں، قتل کے بعد گھوڑے ان کے اوپر دوڑاؤ، ان کی لاشوں کو روندنا بھی تمہارا کام ہے، اگر تم نے حکم کی تعمیر کی تمہیں انعام ملے گا ورنہ سزا۔ شمر یہ حکم لے کے جب روانہ ہونے لگا، ابن زیاد کا یہ حکم لے کے شمر ذی الجوشن جب روانہ ہونے لگا عمر ابن سعد کی طرف، تو اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں میرے 4 پھپھی زاد ہیں، آپ ان کے لیے مجھے امان لکھ دیجئے کہ ان 4 کو امان دی گئی، باقی سب کو آپ جو چاہے کریں۔ ابن زیاد نے ان 4 کے نام امان نامہ لکھ دیا۔ اب شمر جو ہے یہ عمر ابن سعد کے پاس پہنچا اور کسی طریقے سے اپنے 4 کزنز کو خط بھجوا دیا، اطلاع بھجوا دی کہ تم 4 کو امان دے دی گئی، تم آ جاؤ، باقی کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ان 4 حضرات نے، ان 4 بزرگوں نے جب ان کو شمر کی طرف سے یہ امان ملی تو ان 4 نے ایک ہی بات کہی کہ بدبخت ہمیں امان دیتا ہے اور اللہ کے نبی کے بیٹے کو امان نہیں دیتا، ہمیں تمہارے امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کی امان ہمارے لیے کافی ہے، تجھ پر بھی لعنت اور تیری اس امان کے اوپر بھی لعنت۔ خیر شمر یہ خط لے کر عمر ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس شمر کو دیکھ کر اور ساری باتوں کو دیکھ کر عمر ابن سعد سمجھ گیا کہ بھئی یہ صورت جو ہے اس لیے عمل میں آئی ہے کہ شمر نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورے دیے اور ایک معاملہ جو صلح کے اوپر ختم ہو رہا تھا دوبارہ قتل کی طرف یہ لے آیا۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ کے اوپر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اونگ ان کو آ گئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی تو دوڑی، پوچھا تو حضرت حسین فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ حسین اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ بات سنتے ہی، پیغام سنتے ہی حضرت فاطمہ کی جو بیٹی تھیں حضرت زینب بنت فاطمہ یہ رونے لگیں۔ حضرت حسین نے تسلی دی۔ اسی حالت میں بات چیت ہو رہی تھی کہ شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور شمر سے گفتگو ہوئی۔ شمر نے کہا کہ میں بلا تاخیر فوری طور پر
اعلان جنگ کرتا ہوں، مجھے لڑائی کرنی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج ایک رات مجھے دے دیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کروں گا، کچھ وصیت کروں گا، کچھ دعا کروں گا، استغفار کروں گا، آج کی رات مجھے دے دیں، کل صبح ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ شمر اس کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اگلا دن تھا 10 محرم کا۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد جب جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو جنگ سے پہلے ایک خطبہ دیا، جس میں کوفہ والوں کو کہا کہ میں تو تمہاری دعوت پر آیا تھا، اب اگر تم دعوت سے پھر گئے ہو تو ہمیں واپس جانے دو۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آپ نے باتیں بتائیں، اور کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو جنت کی سردار ہے، میرے لیے نبی علیہ السلام نے جنت کے سردار کا لقب دیا، کیا تم میرے باپ، میری ماں، میرے اور میرے بھائی کے مقام کو نہیں جانتے؟ تمہارے اندر ابھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اور تمہارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے خطوط میرے پاس آئے، جن کی دعوت پر میں آیا۔ انہوں نے چند بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے خطوط میرے پاس موجود ہیں، خطوط تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ بہرحال آپ نے ان کو نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اور اس کے بعد حر ابن یزید، جب عمر ابن سعد نے اپنے لشکروں کو 4 حصوں پر جو ہے وہ تیار کیا، اور ایک حصے کا جو سردار تھا حر ابن یزید تھا، جو کافی دنوں سے حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور یہ جنگ نہیں چاہتا تھا، جب عین جنگ کا موقع ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں طرف جنگ کے لیے لوگ تیار ہو چکے، اور ابن زیاد، شمر اور عمر ابن سعد یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنے گھوڑے کو لیا، حضرت حسین کے قریب ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے واپس جانے کی اجازت مانگی تھی، میں نے آپ کو منع کر دیا، آج مجھے اس کا غم بھی ہے اور افسوس بھی ہے، کاش اس وقت میں نے آپ کو جانے دیا ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، معاملہ یہاں پہنچ جائے گا، اگر اس کا مجھے اندازہ ہوتا تو میں یقیناً آپ کو جانے دیتا، آپ کو نہ روکتا، لیکن اب اس کی توبہ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان اللہ کو دے دوں۔ تو یہ ادھر آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ معاملات ہوئے تو عورتوں کی طرف سے کچھ رونے کی آواز آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو کہو کہ یہ خاموش ہو جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کو خطاب بھی کیا اور ان کو بہت کھل کے بتایا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے بعد ہی میں آیا ہوں۔ جب یہ خطاب بڑھا اس کے بعد زبیر ابن یقین بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی لوگوں کو نصیحتیں کی کہ تم سمجھ لو کہ تم ابن زیاد کے لیے یہ سب کچھ کرنے لگے ہو، ابن زیاد بھی تمہارا وفادار نہیں، وہی تمہیں تکلیفیں پہنچانے والا ہے۔ تو زہیر ابن قیس نے بہت کچھ سمجھایا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ کے بیٹے کو ترجیح دے دو ایک زانیہ کے بیٹے سے۔ ابن زیاد کی ماں کو زانیہ کہا، وہ واقعی ایسی ہوگی کہ تم کیا کرتے ہو، کس ماں کے بیٹے کو اختیار کر رہے ہو اور کس عظیم ماں کے بیٹے کو تم چھوڑتے ہو۔ جب یہ گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر تھا بدبخت جس نے پہلا تیر چلا دیا، اور اس کے بعد حر ابن یزید توبہ طائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے بھی اہل کوفہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ اب حر ابن یزید کے اوپر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے، حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے بھی کئی ساتھی شہید ہو گئے۔ حر ابن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم ابن عجوسہ یہ زخمی ہو کر گر گئے، تو ان کے ساتھی ان کے قریب آئے، کہنے لگے تمہیں جنت کی بشارت ہو، اگر کوئی وصیت ہے تو مجھے کر دو۔ کہنے لگے میری وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہاری آنکھ میں روشنی باقی ہے حضرت حسین کو زخمی نہ ہونے دینا، ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھیوں نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لشکر کے جس طرف حضرت امام حسین بڑھتے تھے وہاں سے لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ عروہ ابن قیس سے جب یہ حالت دیکھی تو عمر ابن سعد سے مزید کمک طلب کی، اور وہاں سے پھر 500 لوگ مزید بھیجے گئے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے، اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب ہو چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز پہلے ادا کر لوں، ظہر کی نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں، پروردگار کے سامنے پیش ہوں۔
حضرت حسین نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنے دو۔ لیکن اس وقت یہ آواز کسی نے نہ سنی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نماز کا موقع نہ فراہم کیا گیا، تو انہوں نے صلاۃ الخوف ادا کی۔ اس موقع یہ ہے حسینیت کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ آدھی جتنے بھی لوگ بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو مقابلے پہ کھڑا کیا، آدھوں نے نماز ادا کی، پھر دوسرے آدھے گئے، پھر دوسروں نے نماز آ کے ادا کی۔ اس طریقے سے اللہ کا حق ادا کیا، جب تیر بھی برس رہے تھے تلواروں کے سائے میں حق ادا کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد دوبارہ پھر قتال شروع ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ لوگ پہنچ چکے تھے، حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت زہیر ابن القیس نے حضرت حسین کی مدافعت میں سخت طور پہ لڑائی کی یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین کے پاس چند لوگ باقی رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ جو چند باقی رہ گئے تھے ان سب جانثاروں کی، وفاداروں کی ایک ہی خواہش تھی کہ حضرت حسین کی حفاظت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائیں، اور ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آگے بڑھے، کہنے لگے میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی ہم رسول اللہ سے قریب تر ہیں۔ وہ آگے بڑھے، کمبخت مرہ نے ان کو نیزہ بار کر گرا دیا، کچھ اور بدبخت لوگ آگے بڑھے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہنے لگے خدا اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھے شہید کیا، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بیوقوف ہیں، تیرے بعد اب میری زندگی بھی پرخار ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر اس خیمے کی طرف رکھی جہاں اور لاشیں بھی تھیں۔ عمر ابن سعد نے قاسم ابن حسن جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے ان کے سر کے اوپر تلوار ماری، وہ گرے۔ ان کی زبان سے نکلا اے میرے چچا۔ حضرت حسن دوڑ کر ان کو سنبھالا اور ان کی لاش بھی شہید ہو چکے تھے، ان کو بھی جو ہے وہاں شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو لے کر آئے اور اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے باقی شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، لیکن ابھی بھی دشمن کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف بڑھتے۔ جب بھی دشمن آگے بڑھتے یہ مقابلہ کرتے، وہ پیچھے ہٹ جاتے، بھاگ جاتے، اور بہت سارے دشمن ان کے قتل کو اپنے سر پہ لینا بھی نہ چاہتے تھے، اس عظیم بدبختی کو اپنے سر پہ لینا بھی نہ چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک ابن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں آپ نے چھوٹے بیٹے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ بنی اسد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ اس معصوم بچے کا خون لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ان ظالموں سے تو ہی میرا انتقام لے، ہمارا انتقام لے۔ حضرت حسین کی پیاس شدید حد تک پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین ابن نمیر نے آپ کے منہ کے اوپر نشانہ کر کے جو تیر پھینکا وہ آپ کو لگا اور آپ کے مبارک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات تھی، پیاس کی شدت، زخموں کی شدت اور اپنی اولاد اور قریبی رفقا کی شہادت کے باوجود اتنی ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی بھی جدھر آگے بڑھتے تو وہ لوگ پیچھے ہٹتے تھے، حضرت حسین پیچھے نہیں ہٹا کرے، نہ پیچھے ہٹے وہی ہٹ جایا کرتے تھے جو ایک ایک قطرے کے اس وقت جو ہے پیاسے تھے، اور جدھر وہ رخ کرتے تو وہ مسلح لوگ دور بھاگ جاتے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس طرح حل نہیں ہو رہا تو اس نے سب کو آواز دی کہ سارے مل کے اکٹھے حملہ کرو۔ ان سب لوگوں نے، ان بدبختوں نے جب حملہ اکٹھے کیا، نیزوں سے اور تلواروں سے اکٹھا حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی ابن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ دو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے، نہ کاٹ سکا۔ پھر شقی و بدبخت سنان ابن انس نے یہ کام انجام دیا اور آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن کے اوپر تھے اور نیزوں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر یعنی حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ بچے کو قتل نہ کرو جو بیمار بھی ہے، تو بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن زیاد کا حکم یہ تھا، ابن زیاد بدبخت کا حکم یہ تھا
کہ قتل کے بعد لاشوں کو گھوڑوں کے نیچے رون دیا جائے، تو عمر ابن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ کام بھی کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی جب تعداد شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاتے ہوئے 72 حضرات اہل بیت کے شہید ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔